محمد تسلیم اختر نے انڈیا سے پوچھتی یہ ہیں کہ ہم سب یہ بتائیے کہ کورونا وائرس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چائنا سے آیا ہے کیونکہ وہ لوگ کتے بلی اور سانپ بچھو وغیرہ یہ سب کچھ وہ کھاتے ہیں، لیکن علماء کرام سے سنا ہے کہ اس کی اصل وجہ فحاشی اور عریانی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا یہ کہ اس سے بچنے کا علاج آج کی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی اس میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے، مختلف عوامل اور مختلف اسباب کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی اور یعنی سب کے سامنے ہونے لگے گی اور علل اعلان ہونے لگے گی تو پھر ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو کبھی ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فحاشی بھی اس قسم کے بیماریوں کا ایک سبب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اگرچہ اصل حکم تو یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ حلال طیب کھائیں، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ حلال کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جو قومیں جو ہیں وہ حرام کے اندر کثرت سے پڑ جاتی ہیں اور ان کے یہاں ہر قسم کی چیز جو ہے وہ کھائی جاتی ہے، اور ان کے یہاں ایسی چیزیں بھی جو کہ عام جو سلیم طبیعت ہوتی ہے وہ اس سے گھن کھاتی ہے اس کو بھی کھا لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بھی یعنی اس قسم کی اللہ تعالیٰ کی ناراضی آ سکتی ہے۔ اس بارے میں حضرت حکیم الامہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کوٹ نقل کرتا ہوں۔ ان کے زمانے میں طاعون پھیلا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طاعون تو چوہے کی وجہ سے پھیلتا ہے، اچھا، اور علماء کہتے ہیں کہ استغفار کرو، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا یہ اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کو پھانسی لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ اس لیے مر گیا ہے کیونکہ اس کے گلے میں رسی پھنس گئی تھی اور رسی کھچی اس سے اس کا سانس رک گیا، ہڈی ٹوٹ گئی اس لیے وہ مر گیا۔ تو دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی یہ بیوقوفی والی باتیں نہیں کرو، اصل بات یہ ہے کہ اس نے حاکم کا قانون توڑا تھا صحیح، اور حاکم اس سے ناراض ہو گیا، تو حاکم نے یہ رسی اس کے گلے میں ڈال دی۔ آگے جو ہوا وہ تم صحیح بتا رہے ہو کہ ٹیکنیکل یہی ہوا ہے کہ رسی سے اس کا دم گھٹا ہے، سانس رکا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہاں، لیکن یہ تو ٹیکنیکل ریزن ہے۔ اتنے سارے لوگ موجود ہیں، ان کی گردنیں بھی موجود ہیں، رسیاں بھی موجود ہیں، تو سب لوگ کیوں نہیں مر رہے؟ تو بنیادی سبب حاکم کی ناراضی ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، چوہے کھانا بھی اس کا اسباب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، چمگادڑ کھانا بھی سبب ہو سکتا ہے، ظاہری اسباب یہ بھی ہو سکتے ہیں، جراثیم بھی اس کے اسباب ہے کہ ایک آدمی سے دوسرے کو لگ گئے، لیکن سب کے پیچھے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ جی جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی سبب کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بنیادی چیز یہ ہے کہ فحاشی اور عریانی بھی گناہ ہے اور اس کی وجہ سے انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ حرام کی اتنی کثرت ہو کہ اس میں ہر قسم کی چیز کو بے دریغ کھایا جائے، حتیٰ کہ بڑے بڑے ادارے، اقوام متحدہ کے اداروں سے یہ ترغیب دی جائے کہ بھئی کیڑے کے کھانوں کی ریسیپیز بنائی جائیں تاکہ جو ہے خوراک کا مسئلہ نہ ہو۔ تو جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پھر نظام حرکت میں آتا ہے۔ تو یہ دونوں وجہ ہو سکتی ہیں، اور جس وجہ سے بھی ہو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، صدقہ کریں، اور نیک کاموں میں کثرت شروع کر دیں، اور جو پرانی ہے اس کی تلافی شروع کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ اور ڈھیلے پڑ جائیں گے، جمعہ بھی معاف، نمازیں بھی معاف، ان چکروں میں نہ پڑیں۔ تو یہ ایک تو یہ اس کا زاویہ ہے۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ اس قسم کی خرابیاں اس وجہ سے آتی ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہاں پر ظاہری اسباب کے درجے میں آپ نے احتیاط بھی فرمائی ہے۔ جی بالکل فرمائی۔ تو لہٰذا ان احادیث کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں آپ نے مجذوم سے بھاگنے کی بات فرمائی ہے، یا آپ نے کسی سے بیعت کرنے کی جگہ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی اب چلے جاؤ، تو اس قسم کی روایتوں کی بنیاد پر احتیاطی تدابیر بھی کی جائیں۔ صحیح۔ تو جو ابھی پیچھے جمعے کے بارے میں بھی آیا کہ سینیٹائزر استعمال کیے جائیں، ماسک استعمال کیے جائیں، فاصلہ رکھا جائے، تو اس قسم کی احتیاطی تدابیر بھی کی جائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔